وہی میوے ملتے رہیں گے، لیکن ان کا ذائقہ بدلتا رہے گا. شکل وہ ہوگی لیکن ذائقہ وہی رہے گا کہ جس سے انسان کی پھر طبیعت بھر جاتی ہے ایک ہی شے کو کھاتے ہوئے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ہوں گے اس میں بہت ہی پاک باز، نہایت پاک کی ہوئی بیویاں ہوں گی. أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. یہ تو تین جو اصول ہیں دین کے دعوت ایمان، توحید اور رسالت اور معاد، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرہ. اب ذرا کچھ ضمنی مسائل ہیں کہ جو بعض کفار کی طرف سے، بعض معتزلین کی طرف سے پیش ہوتے تھے، وہ کبھی بھی اس چیلنج کا مقابلہ تو نہ کر سکے، میدان میں تو نہ آ سکے. یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے کسی مصور کی تصویر پر اعتراض کرنے والے تو بہت تھے. جب کہا گیا کہ ذرا یہ لیجیے قلم، اس کو ٹھیک کر دیجیے، یہ برش آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں، اب سب پیچھے ہٹ گئے. تو کوئی صورت قرآن کے مقابلے میں لانا وہ تو ان کے لیے ممکن نہیں تھی، لیکن ادھر ادھر سے اعتراضات کرنے کے لیے جو زبانیں کھلتی تھی ان میں سے ایک اعتراض نقل کیا جا رہا ہے. وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ قرآن مجید میں مکھی کی تشبیہ آئی ہے، یہ تو بڑی حقیر سی شے ہے. اعلیٰ کلام ہو اور اعلیٰ متکلم ہو وہ ایسی حقیر چیزوں کا تذکرہ نہیں کرتا. بیت العنکبوت مکڑی کا بھی ذکر ہے قرآن میں، اتنی حقیر شے کا، یہ کوئی اعلیٰ کلام نہیں. اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اصل میں کہیں تشبیہ بیان کرنی ہے، تمثیل بیان کرنی ہے، تو دیکھنا یہ کہ جس شے کے لیے تشبیہ دی جا رہی ہے اس کی مناسبت والی شے ہو. شے کوئی بہت حقیر ہے تو کسی عظمت والی شے سے آخر کیسے تشبیہ دی جائے گی؟ وہ تو کسی حقیر شے سے ہی تشبیہ دی جائے گی تو جو اصل مقصد ہے تشبیہ کا وہ پورا ہوگا. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ تعالیٰ کو تو اس میں کوئی جھجک نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے. تو اس سے اوپر، اب یا فوقها میں دونوں معنی ہو جائیں گے، یعنی کمتر اور حقیر ہونے میں اس سے بھی بڑھ کر، یا یہ کہ اس سے اوپر کی کوئی شے اس کی مثال دینے میں اللہ کو کوئی جھجک نہیں. اس لیے کہ مکھی بھی بہرحال مچھر سے تو ذرا بڑی شے ہے. اس معنی میں بھی ہو سکتا ہے فوقہا، اور فوقہا اس معنی میں بھی کہ اس سے بھی حقیر ہونے میں اس سے بھی بڑھ کر. فَأَمَّا الَّذِينَ يَعْلَمُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے کفر کیا ہے، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، یہ کیا مثال اللہ نے دی، کیا ارادہ ہوا اللہ کا اس مثال کے ذریعے سے. ناک منہ چڑھا رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں. اب جو آ رہا ہے اگلا جملہ وہ ہے بہت اہم، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. اسی کے ذریعے سے اللہ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اور اسی کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے. معلوم ہوا کہ ہدایت اور گمراہی اور ہدایت اور ضلالت انسان کی سبجیکٹو کنڈیشن کے اوپر دار و مدار ہے. اس کا آپ کے دل میں خیر ہے، بھلائی ہے، نیت صحیح ہے، طلب ہدایت، طلب علم، اس میں آپ سچے ہیں، آپ کو ہدایت مل جائے گی. دل میں زیغ ہے، کجی ہے، نیت میں ٹیڑھ ہے، فساد ہے، تو اسی کے ذریعے سے اللہ آپ کی گمراہی میں اضافہ کر دے گا. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. لیکن اللہ کا یہ کسی کو ہدایت دینا اور کسی کو ضلالت دینا الٹپ نہیں ہے، کسی قاعدے اور قانون کے بغیر نہیں ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین، نہیں گمراہ کرتا وہ اس کے ذریعے سے مگر صرف سرکش لوگوں کو، جن میں سرکشی ہے، تعلی ہے، تکبر ہے. اور ان کے اوصاف کیا ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو. اور سب سے بڑا عہد یہ سورہ اعراف میں چل کر آئے گا، عہد الست. عالم ارواح میں ہم عہد الست کر کے آئے ہیں. الست بربکم قالوا بلا، کیا میں ہی نہیں ہوں تمہارا رب؟
تمام ارواح نے، میں بھی تھا، آپ بھی تھے، سب تھے، کل انسان.